رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، ہاں احتساب انصاف اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عمر درخت کے نیچے فیصلے کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر عمر فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلے انصاف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کروڑوں اربوں خربوں کی عمارتیں ٹکے گئے سے انصاف نہیں ہے۔ جج وہ ملتے ہیں جیسے بکرے کپڑا منڈی میں ملتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ، کوئی ضمیر نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ عمارت ہے بڑی سپریم کورٹ کی اور ترازو بار ٹگا ہوا ہے، لیکن اس ترازو کا پتہ نہیں ہے کھولا، وہاں تو برابر ہیں تصویر میں، لیکن اندر در و دیوار کے اندر ایک طرف والا کہاں جا رہا ہے اور دوسرا کہاں جا رہا ہے، ٹکے کا انصاف بھی ہے۔ اور عمر فیصلہ کرتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے اور امت کو انصاف ملتا ہے، اللہ کا خوف ہے، احتساب۔ آج ایک چور دوسرے چور میں احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی مقدمے خط شروع کر دیتے ہیں، کبھی ختم کر دیتے ہیں، سارے چور ہیں۔ کہاں سے احتساب ہوگا؟ دو آدمی کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کا بخار چیک کر رہے ہیں، کہاں سے بخار چیک کر رہے ہیں؟ چور ہیں سارے۔ احتساب عمر کرتا تھا۔ آیا مصر سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا امیر المومنین میں گھوڑا دوڑا رہا تھا، گورنر کے بیٹے کا بھی، گورنر کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑا رہا تھا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، گورنر کے بیٹے نے مجھے چابک ماری غصے میں کہ میرا گھوڑا آگے کو نکل گیا، میں انصاف چلا۔ اور جانتے ہو مصر کے گورنر کون تھے؟ عمرو بن عاص۔ مصر کے فاتح بھی ہیں، مصر کے گورنر بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ عمر نے کہا بیٹھو، نوجوان سے کہا یہ بیٹھو، انتظار کرو مدینہ میں۔ وقت کی آئی تھی پولیس، محمد بن مسلمہ فرمایا جاؤ مصر، اور مصر کا گورنر اور اس کا بیٹا جس حال میں ہے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ یہ ہے آج تو پیار اور ہے، عمراء کے لیے اور ہے، غرباء کے لیے اور ہے، گورنر کے لیے اور ہے، عام آدمی کے لیے اور ہے۔ آپ مصر کا گورنر، اور میں نے عرض کر دیا مصر کا گورنر کون ہے؟ اور مصر عمر کی سلطنت میں مفادات کو وہاں نہیں دیکھا جاتا تھا، ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں گے، پھر ہماری معیشت کا کیا بنے گا؟ ہم حضور کے دشمنوں کو اپنی گود میں پالتے ہیں اپنی صرف معیشت کی خاطر۔ مصر کا گورنر آج کون تھا؟ مسلمانوں کی سلطنت میں سب سے بڑا آمدنی کا صوبہ اور ذخیرہ وہ مصر تھا۔ عمر گئے ایک دفعہ دورے پر، اور عمر بڑا چیک رکھتے تھے گورنروں پر۔ مصر کا دورہ کیا، دورے کے اختتام پر فرمانے لگے عمرو بن عاص سے، گورنر سے، اپنے بھائی گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا تھا، خیال تھا کہ مصر کی رنگینی نے بدل تو نہیں دیا، چیک رکھتے تھے۔ فرمانے لگے عمرو بن عاص کیا کریں گے، امیر المومنین کیا کریں گے گورنر ہاؤس کے؟ آپ کو سوائے رونے اور آنکھیں نچوڑنے کے کچھ نہیں، کہا نہیں دیکھنا چاہتا، چلیے ابھی چل پڑے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، رونقیں ختم ہو گئی، بازار ختم ہو گئے، گورنر ہاؤس ابھی تک امیر المومنین نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا امیر المومنین بس آ گئے، وہ سامنے درخت کے نیچے جو جھونپڑا ہے وہی گورنر ہاؤس ہے۔ عمر اندر داخل ہوئے، جھونپڑے کے اندر نگاہ دوڑائی، پورے جھونپڑے میں ایک مسلح کے علاوہ کچھ نظر نہیں۔ فاروق اعظم جیسی جلی شخصیت کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس پڑی۔ عرض کریں یہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، یہاں تو کوئی برتن بھی نہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گورنر نے جھونپڑی کی لکڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا، چھت کی طرف ایک پیالہ نکالا جس میں خشک روٹی کے ٹکڑے پکے ہوئے تھے پانی میں۔ عرض کرنا امیر المومنین ایک عورت کئی دن کی روٹی مجھے اکٹھی پکا دیتی ہے، پانی میں بھگو دیتا ہوں، اور جب خشک ہو جاتے ہیں پانی میں نرم کر کے کھا لیتا ہوں، اور یہ امیر المومنین میرا مصلی ہے، رات کے میں اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اور جب سونے لگتا ہوں اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہوں، یہی میرا مصلی ہے۔ یہ ہے کون ہے؟ اور وہ کیا فرمانے واللہ عمرو بن عاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد فتوحات کی کثرت نے اب سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا، لیکن واللہ تو اسی طرح جس طرح وہ تجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بات اس گورنر کے بارے میں فرمایا پکڑ کے لاؤ، کیا انصاف، گورنر کو بھی بیٹے کو بھی آگے
پیش ہوئی، فرمایا لاؤ اس نوجوان کو بلاؤ۔ نوجوان آ گیا، آپ اپنی شکایت پیش کرو۔ نوجوان نے شکایت دہرائی، گورنر کہہ رہے بلّہ مجھے اس میں علم نہیں تھا، اگر مجھے علم ہوتا ہے اس کو مصر میں انصاف مل جاتا، یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب میں اس کا بدلہ چھڑی مجھے دے، میں اس کا بدلہ لے لوں اپنے بیٹے سے۔ عمر نے کہا گورنر صاحب آپ کو بدلہ لینا ہوتا تو آپ کیوں لے لیتے؟ اب آپ بدلہ نہیں لیں گے، یہ نوجوان خود بدلہ لے گا آپ کے سامنے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں چابک دی گورنر کے سامنے اور کہا اضرب حکما ضربہ کا وقتل حکما خذل، اسی قوت سے مار جس قوت سے اس نے تجھے مارا تھا، اور ایسے ذلیل کر جس طرح اس نے تجھے ذلیل کیا تھا۔ یہ تھا بڑے سے بڑا، ہاں بڑے سے بڑا آدمی عمر کے احتساب سے بچ نہیں سکتا تھا۔ آج ایک چور دوسرے چور کو کیسے احتساب کرے گا؟